میں آپ کے ذریعے آزاد جموں اور کشمیر کے ووٹروں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے بھرپور طریقے سے ساتھ دے کر پاکستان تحریک انصاف کو ایک بھرپور مینڈیٹ دیا اور الحمدللہ گلگت بلتستان کے بعد عنقریب تحریک انصاف آزاد کشمیر میں بھی اپنی حکومت قائم کرنے جا رہی ہے اور یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ اسی طرح میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پی پی 38 سیال کوٹ کے ووٹرز کا، جنہوں نے ایک ایسے حلقے میں جو عرصہ دراز سے مسلم لیگ نون کے کنٹرول میں تھا، وہاں سے وہ کامیابیاں حاصل کرتے رہے، تو انہوں نے کایا پلٹی اور وہاں تحریک انصاف کے نامزد کردہ امیدوار کو منتخب کیا۔ یہ الحمدللہ ایک ابھرتا ہوا ٹرینڈ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس ٹرینڈ کو انشاءاللہ ہم نے آگے لے کر چلنا ہے۔ ہماری خواہش اور کوشش ہے اور ہم نے کام شروع کر دیا ہے صوبہ سندھ میں وزیر اعظم کی سربراہی میں ایک حکمت عملی سندھ کے سیاسی رابطوں کے بارے میں ہوئی ہے۔ میں خود بھی کراچی گیا تھا، کچھ دوستوں سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید دوستوں سے ملاقات ہوگی، تاکہ ہم سندھ کے عوام سے رجوع کریں اور سندھ کے جو متعلقہ ایشوز ہیں اس پر ان کو سمجھیں، اور نہ صرف سمجھیں، ان کا حل بھی تلاش کریں اور سندھ کے لوگوں کو ایک متبادل بھی فراہم کریں۔ ہمارا تجزیہ یہ ہے کہ سندھ کے لوگ تبدیلی چاہتے ہیں، انہیں قائل کرنے کی ضرورت ہے کہ اب ایک متبادل جماعت ہے جو ان کی داد رسی کر سکتی ہے اور جو ان کے مسائل کو حل کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ جس دن وہ اس پر قائل ہو گئے تو آپ سندھ میں بھی ایک انشاءاللہ حیرت انگیز اور خوشگوار تبدیلی دیکھیں گے۔ میں آج جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمیٹی ہے ملتان کی، ان کی پوری ٹیم کو اور ان کے سربراہ کو، آج ہماری ڈی سی سی کا اجلاس تھا، ہم نے ان کی حوصلہ افزائی کی ہے، کیونکہ فیڈ بیک جو ملا ہے مجھے بھی اور دوستوں سے بھی کہ عید کے ایام میں قربانی کی عید تھی اور ان دنوں میں سالڈ ویسٹ کو ڈسپوز آف کرنا، ٹکانے لگانا بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ ہمارے شہر کے لیے نہیں، ہر شہر کے لیے چیلنج ہوتا ہے۔ انہوں نے ماضی سے بہتر کام کیا اور یہ میں نے خود بھی دیکھا، واٹس ایپ کے لوگوں نے میسیجز بھی کیے اور فیڈ بیک بھی ملا، اور انتظامیہ کے افسران کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ڈپٹی کمشنر کا، دیگر حضرات کا، جو خود وہاں موقع پہ جاتے رہے اور معاملات کو سلجھاتے رہے۔ آج ہمارا جو اجلاس تھا اس میں ہم نے خاص طور پر گزارش کی ہے ایم ڈی واسا سے کہ واسا کے بہت سے ایشوز ہیں جن پر توجہ کی ضرورت ہے، ان کو ہم نے ہائی لائٹ بھی کیا ہے اور میں نے ان سے درخواست کی ہے کہ وہ ایک پلان مرتب کر کے رکھیں کہ خدا نخواستہ
सावन का महीना है और कोई ऐसी बारिश भी हो सकती है जो तवक्को से ज्यादा हो और उससे शहर को मुश्किलात हो सकती हैं, तो वो बाकायदा एक इमरजेंसी प्लान बना के रखें ताकि खुदा न खास्ता कोई ऐसी कहीं इलाके जो मुतासर हों या हुए हैं उनका हल निकाल सकें। मैंने ये भी फैसला किया है कि इंशाअल्लाह अगला इजलास हम जो शहर के खास तौर पे वासा के मुतल्लिका इश्यूज हैं वो हम वासा के दफ्तर में करेंगे ताकि उनकी टीम मौजूद हो, उनके सरबराह मौजूद हों और जो जो चैलेंजेस हैं उनकी हम निशानदेही करें। बस्ती दायरा का मसला है, मंजूराबाद का मसला है, शरीफपुरे का मसला है और जहां जहां मसाइल हैं, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, उनको हम हाईलाइट करें और उनके हल के लिए उनका जो प्लान है उससे आगाही हासिल करें। हमने जो नए तरक्याती मंसूबे हैं उनके बारे में भी एक रिव्यू किया है कि जो मेंबरान ने दी थी स्कीमें उनकी क्या प्रोग्रेस है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हम मीटिंग कर रहे हैं, आपको ये जानकर खुशी होनी चाहिए कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिन स्कीमों का अप्रूवल होना था उनकी तादाद थी 118 और उनमें से 117 स्कीमों का एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो गया और जो एक स्कीम रह गई है वो भी इंशाल्लाह 1-2 रोज में हो जाएगी। न सिर्फ उसका अप्रूवल हो गया बल्कि उनकी जो टेक्निकल सैंक्शन है वो भी कर दी गई और मेरी ख्वाहिश और कोशिश यही है कि हम जो पैसा मुल्तान के लिए वक्फ किया गया है या जनूबी पंजाब के लिए वक्फ किया गया है उसकी एक एक पाई लगाने में हम कामयाब हो जाएं ताकि लोगों को रिलीफ मिले। मुझे ये बताते हुए भी खुशी महसूस हो रही है कि जो हमारा सेक्रेटेरिएट है जनूबी पंजाब का, मुल्तान का, उसका वर्क अलॉट हो गया है। न सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी सिलेक्शन हो गई है, उसका वर्क अलॉट हो चुका है, वो मौके पर जाकर उन्होंने निशानदेही कर दी है, झंडियां भी लगा दी हैं और आज जो इस वक्त सेक्रेटेरिएट बना हुआ है सर्किट हाउस में, वहां एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और जितने साउथ पंजाब के सेक्रेटरी साहिबान थे उनके साथ हमारी एक नशिस्त भी हुई है जिसमें बहुत से एमएनएज और एमपीएस तशरीफ फरमा थे। हमने मामलात को उनसे अपडेट ली और हमें बताया गया कि इंशाअल्लाह बरोज पीर, यानी कि कल इतवार है, परसों बरोज पीर ठेकेदार मौके पे काम शुरू कर देगा। तो इंशाअल्लाह ये भी एक खुश आइंद पेशरफ्त है। इसी तरह मुझे सुनकर खुशी हुई कि जो बहावलपुर में सेक्रेटेरिएट बनना था उसके लिए भी 30 एकड़ जमीन हासिल कर ली गई है और इंशाअल्लाह अगस्त में उसका भी जो प्रोसीजर है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। रूल्स ऑफ बिजनेस के बारे में जो ख्याल था कि जब तक रूल्स ऑफ बिजनेस में अमेंडमेंट नहीं की जाती, इख्तियारात जो यहां लोग तैनात किए गए हैं उनको बाख्तियार नहीं किया जाता, इस सेक्रेटेरिएट का हमें वो उसके फवायद नहीं मिलेंगे जो हम चाहते हैं। तो उसके लिए मैं आपको अर्ज कर दूं कि जो जनूबी पंजाब के वुज़रा की सरबराही में एक कमेटी बनी थी उसमें डॉक्टर अख्तर साहब भी तशरीफ फरमा थे और खिच्ची साहब हमारे जो मिनिस्टर हैं वो भी आज की मीटिंग में मौजूद थे और उन्होंने फरमाया कि हमने हमारी जो सब कमेटी, कैबिनेट सब कमेटी बनी थी, कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी सिफारिशात मुरतब करके 27 जुलाई को
اس کے منٹس کو اپروو کر کے اس پر اتفاق کر کے ہم نے وہ لا ڈپارٹمنٹ پنجاب کو بھیج دیے ہیں. لا ڈپارٹمنٹ پنجاب ان کو ویٹ کرے گا اور ویٹ کر کے چیف منسٹر صاحب کو بھیج دے گا اور پھر کابینہ ان کی منظوری دے دی گی. اس میں بنیادی جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو سیکرٹریز ہوں گے یہ خود مختار ہوں گے اور آتھرائزڈ ہوں گے تاکہ وہ جنوبی پنجاب کے معاملات جنوبی پنجاب میں ہی حل کر دیں. اور ان کی جو اے سی آرز ہیں وہ بھی جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب ہوں گے وہ لکھیں گے اور جو چیف سیکرٹری ہیں وہ اس کو کو سگنیچر ان کا ہوگا اس پر. اسی طرح جو سمریز ہیں جو جنوبی پنجاب کے متعلقہ ہوں گی ان کا اجرا یہاں سے ہوگا نہ کہ لاہور کے سیکرٹری کے پاس جائیں گی. ان سمریز کو انیشیٹ یہاں سے کیا جائے گا. انیشیٹ کر کے متعلقہ محکمے کے وزیر کو بھیجے گا اور محکمے کا وزیر اس کو اپروول دے گا اور اپروول دے کر سی ایم کی خدمت میں پیش کر دی جائیں گی اور پھر جو پروسیجر ہے جو متعلقہ وہ فالو کیا جائے گا. یعنی کہ جو سیکریٹریٹ اور جو اختیارات منتقل کرنے تھے اور اس کے لیے جو رولز آف بزنس میں گنجائش پیدا کرنی تھی ہمیں آج بریف کیا گیا ہے جس میں سب صاحبان موجود تھے. کم از کم وہاں تو میرے خیال ہے 20-25 ممبران اسمبلی موجود تھے. ان سب کو جنوبی پنجاب کے وہاں ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے پورا بریف کیا اور پوری جو پالیسی ہے جو ترمیم کی گئی ہے اور جس طرح فائل کا فلو ہوگا چارٹ ہوگا اس کے بارے میں انہوں نے ہمیں آگاہ کیا. تو اگر جو آج انہوں نے ہم سے شیئر کیا ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے تو پھر انشاءاللہ یہ سیکریٹریٹ جو بارز وجود میں آ رہے ہیں یہ بااختیار ہوں گے اور نہ صرف بااختیار ہوں گے انشاءاللہ یہ ایک ٹھوس بنیاد فراہم کریں گے مستقبل کے جنوبی پنجاب کے صوبے کی طرف ایک اہم قدم اٹھانے کے لیے. وہ جو ایک ٹرانزیشن ہے اس کو عملی جامہ پہنانے کا آغاز ہو گیا ہے. یہاں میں خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا, چیئرمین پی ٹی آئی کا, وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کا کہ جن کا اپنا تعلق بھی جنوبی پنجاب سے ہے, جنہوں نے خود ذاتی طور پر دلچسپی لی اور اس کام کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کیا. میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا اور مبارکباد بھی پیش کرنا چاہوں گا جنوبی پنجاب کی اس سب کمیٹی کے ممبران کو, وزراء کو اور جنوبی پنجاب کے جتنے ایم این اے ایم پی ایز ہیں جنہوں نے اس کو پوری طرح فالو اپ کیا, اس کا پہرا دیا اور اس کو آگے لے جانے میں اپنا کردار ادا کیا. یہ اجتماعی کام ہے, یہ فلاحی کام ہے, یہ عوامی کام ہے اور عوامی نمائندگان نے اس کو وہ رنگ دیا ہے جس کا ہم نے اپنے منشور کے ذریعے جنوبی پنجاب کی عوام سے وعدہ کیا تھا. تو یہ چند گزارشات تھیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا. ملتان میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی نیوز کانفرنس آپ ملاحظہ کر رہے تھے جس میں ان کا کہنا تھا کہ کشمیر الیکشن میں عوام نے تحریک انصاف کا بھرپور ساتھ دیا ہے. گلگت بلتستان کے بعد اب کشمیر میں بھی تحریک انصاف کی حکومت قائم ہونے جا رہی ہے.
न्याय साहब, नहीं 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 नहीं, मैं आपको अर्ज कर दूं, इसका बाकायदा उन्होंने एक फंडिंग का और इंप्लीमेंटेशन का प्लान दिया है, और इस पर जो वादा किया गया है वो ये है कि ये सेक्रेटेरिएट इंशाअल्लाह अगस्त 23 तक मुकम्मल हो चुके होंगे, मुकम्मल। अब आपके इल्म में है कि किसी चीज को स्टार्ट करना, जब आप कोई स्टेटस को आप शेक करते हैं ना, तो न्याय साहब मुश्किलात आती हैं, रुकावटें आती हैं, लेकिन अल्लाह के फजल करम से वो रुकावटें जो हैं वो इन सारे मेंबरान की काविशों के नतीजे में दूर होती चली जा रही हैं, और आपकी दुआओं से ये मंसूबा अमली शक्ल अख्तियार करेगा इंशाअल्लाह। और आप जो फरमा रहे हैं उस पे पूरा इत्तफाक हुआ है, और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो उस कमेटी का मेंबर नहीं हूं। वो जो 6 रुकनी कमेटी है वो किसकी है? वो जनूबी पंजाब के वुज़रा की है। वुज़रा किसके हैं? बुज़दार साहब की काबीना के हैं। उन्होंने मुत्तफ़िक़ा सिफ़ारिशात पेश की हैं, उस पर कोई दो आरा नहीं है, मुत्तफ़िक़ा करारदाद पेश की है, और इंशाअल्लाह उसको आगे लेकर जाएंगे।